جب عمران خان کا سونامی عروج پر پہنچا تو مولانا فضل الرحمان نے اسے چیلنج کیا اور کہا کہ ہم کراچی میں اس سے بڑا جلسہ کر کے دکھائیں گے۔ کسی نے اس دعوے کو وزن نہیں دیا، لیکن 4 روز پہلے کراچی میں ان کا جلسہ عمران خان کے جلسے سے کہیں بڑا تھا، بہت ہی بڑا۔ جلسہ رات کو جو جوبن پر پہنچا تو اور بھی بڑا ہو چکا تھا، جبکہ عمران کے جلسے میں جتنا حجم تو وہ شام سے پہلے ہی لے جا چکا تھا۔ عمران کا جلسہ سونامی تھا تو مولانا کا جلسہ کیا تھا؟ بہرحال میڈیا نے اس جلسے کو جو کوریج دی وہ اسے نظر انداز کرنے کے مترادف تھی۔ شاید ناتراشیدہ داڑھیوں، رومالوں اور سلوار قمیض والے عام لوگوں کی قیمت اتنی نہیں جتنی ناچنے گانے والے، ناچتے گاتے، گٹار اور بغل، ہائی مڈل اور اپر کلاس کے اشرافوں اور ایلیٹوں کی ہوتی ہے۔ مولانا کا خطاب معنی خیز تھا۔ انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کیا اور کہا کہ وہ درمیان سے ہٹ جائے، پھر دیکھے کون الیکشن جیتتا ہے۔ سوال تو اٹھتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کردار 1970 سے ادا کر رہی ہے، مولانا نے آج کیوں چیلنج کیا؟ برسر تذکرہ مجلس عمل کی جیت کا NOC بھی اسٹیبلشمنٹ نے ہی جاری کیا تھا۔ شاید ان کے خیال میں اب اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو چکی ہے، اگرچہ عام لوگوں کا ایسا خیال نہیں ہے۔ ان کے خیال میں الیکشن وہی جیتے گا جس سے اسٹیبلشمنٹ جتوائے گی۔ 2008 کے الیکشن کو گزرے زیادہ دن نہیں ہوئے جب اسٹیبلشمنٹ نے مسلم لیگ نون کی 20 سے زیادہ سیٹیں چھین کر حکمران اتحاد کو دے دی تھیں۔ وہ ایسا نہ کرتی تو امریکی مفادات کی صحت متاثر ہونے کا خطرہ تھا۔ ان 4 برسوں میں اسٹیبلشمنٹ کچھ نہ کچھ کمزور ضرور ہوئی ہے، جس کی ایک وجہ افغانستان سے امریکہ کے بھاگنے کی تیاری ہے۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ کی ڈور امریکہ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈور کمزور ہو گئی تو اسٹیبلشمنٹ بھی مائل بے لاگری ہو گئی، لیکن ابھی یہ لاگری حسب اطمینان نہیں ہے۔ مولانا نے عمران خان کی طرف سے ملک کو سیکولر اور لبرل ریاست بنانے کے عزائم کو ناکام بنانے کا اعلان کیا۔ عمران خان ذاتی طور پر پاکستان کو سیکولر اور لبرل ملک بنانے کے کچھ زیادہ حامی نہیں، لیکن ان کی جماعت نے کچھ ایسا روپ نکالا ہے کہ دیکھ کر بہت بڑے خیالات آتے ہیں۔ خدا کرے یہ غلط ہوں، لیکن لگتا ہے یہ جماعت پاکستان کو قائد اعظم اور اقبال کے اسلامی فلاحی معاشرے کی بجائے فرانس اور سویڈن جیسی لبرل اور روشن خیال اور امریکہ جیسے ترقی پسند بنانے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ اور یہ بھی لگتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کا ایک زیادہ مؤثر دھڑا مشرف کے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے پرعزم ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا دوسرا نسبتاً کم مؤثر دھڑا پاکستان کو قید اور اقبال کے جوڑے رکھنے کے لیے زور لگا رہا ہے اور پاکستان کو اسرائیل کا جڑواں ملک بنانے کی راہ میں مزاحم ہے۔ عمران خان لفظ سونامی کے استعمال پر نظر ثانی کریں، اب اس لفظ میں کچھ زیادہ گرینجر نہیں رہا۔ کراچی، لاہور، راولپنڈی، ملتان اور گجرانوالہ میں UAE اور دفاع پاکستان کونسل نے ان سے کہیں زیادہ بڑے جلسے کیے۔